وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام سادات گرامی قدر علماء ذی وقار مہمانان گرامی منتظمین محفل حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب یہاں ادارہ شمس العلوم میں 12 روزہ محافل کی آج کی اس بابرکت نشست کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انصرام اور ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ کی ذات و برکات کے حوالے سے چند گوشے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، کسی انسان کا بھی جو سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے وہ نسبی تعارف ہوتا ہے۔ وہ کس کا بیٹا ہے، اس کے آباء و اجداد کون ہیں، اس کا خاندان کیا ہے، پھر ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ کسی ہستی، کسی شخصیت کا بھی جب ہم تعارف بیان کرتے ہیں تو تعارف کے اندر سب سے پہلی چیز نسب کا تعارف ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ اپنے کارنامے تو اپنے تعارف کے طور پر نہیں لے کر آتا، تو جو سب سے پہلا تعارف اس کی اپنی جھولی کے اندر ہوتا ہے وہ اس کے آباء و اجداد کا ہوتا ہے، اس کے نسب کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا تعارف ہے کسی بھی شخصیت کا، اس کو ہم پھر کہتے ہیں حسب۔ حسبی تعارف، اس سے مراد ہوتی ہے کہ اس شخص کے اپنے اوصاف کیا ہیں، ان کے کمالات کیا ہیں، ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، علم کا درجہ کیا ہے، عمل کا درجہ کیا ہے، تو پھر وہ خدمات کیا ہیں،
کارنامے کیا ہیں، زندگی کس انداز میں گزری اور گزاری، تو پھر وہ دوسرا حصہ ہوتا ہے کسی شخصیت کے تعارف کا۔ اب ان دونوں جہتوں سے اگر ہم دیکھیں، دونوں حوالوں سے اگر ہم دیکھیں، یہ ساؤنڈ والے بھائی ایکو کم کر دیں اور بیس تھوڑی سی بڑھا دیں، ریپیٹ نہ ہو آواز کے اندر۔ اب اگر ان دونوں اعتبارات سے ہم دیکھیں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام جب آپ کے نسب مبارک کو دیکھتے ہیں، کائنات کا سب سے عظیم نسب آپ کو عطا ہوتا ہے، خاندان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، کائنات کا سب سے عظیم خاندان آباء و اجداد کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی فضیلت و عظمت والے۔ الغرض آباء و اجداد کے اعتبار سے، نسبی تعارف کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو جو شان عطا فرمائی ہے، دوستو وہ شان ان کے بھائی کے سوا کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ اس شان کے اندر ساری کائنات میں سے اگر کوئی ان کے ساتھ شریک ہے تو وہ فقط آپ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان کے سوا کوئی آپ کا ہمسر نہیں، اس جہت کے اعتبار سے، کوئی نسبی اعتبار سے اتنے فضائل کا حامل نہیں جتنے فضائل اللہ تعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمائے۔ اب آئیے پھر اس کے بعد شخصی فضائل، اب ان دونوں جہتوں کو لے کر چلتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں اسی نقطے سے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت، یوں تو آپ ولادت آپ کی ہوتی ہے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی پشت مبارک سے آپ کے گھر کے اندر، اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے بطن مبارک سے آپ کا تولد ہوتا ہے۔ قربان جائیں، ماں ایسی جس پر کائنات کی ساری مائیں قربان جائیں، باپ ایسا کہ جن پر کائنات کے سارے باپ قربان جائیں، گھرانہ ایسا کہ کائنات کے سب گھرانے قربان جائیں۔ یوں تو یہ فضیلت کم نہ تھی، مگر اس پر بھی مستزاد کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا حبیب میں نے ایک اور انوکھا انتظام کر رکھا ہے، یہ حسن ہوں یا حسین، یہ نطفہ کے اعتبار سے، صلب کے اعتبار سے، حقیقی بیٹا ہونے کے اعتبار سے تو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، مگر قرآن جو تعارف پیش کرتا ہے حسنین کریمین کا، امام حسن مجتبیٰ کا، وہ تعارف یہ ہے کہ حسن صرف علی کے بیٹے نہیں بلکہ یہ شہزادہ مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اب جب آپ کا تعارف حضرت علی کے بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ تعارف جب وہاں جا پہنچتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، تو پھر بتائیے نہ مصطفیٰ جیسا کوئی اور ہے، نہ مصطفیٰ کے بیٹوں جیسا کوئی اور ہے۔ مصطفیٰ کی ہر نسبت کو اللہ نے بے مثل بنایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو رب تعالیٰ نے بے مثل بنایا۔ آپ کی بیٹی جیسی کسی کی بیٹی نہ ہوئی، آپ کے بیٹوں جیسے کسی کے بیٹے نہ ہوئے، داماد جیسے کسی کے داماد نہ ہوئے، آباء و اجداد جیسے کسی کے آباء و اجداد نہ ہوئے۔ اور یہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اب آئیے اس کی تھوڑی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور ذرا اس منظر کو اپنے چشم تصور میں لائیے۔ باپ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہا
نکاح جن کا خود رب تعالیٰ کے حکم سے منعقد ہوتا ہے حضرت مولا کائنات کے ساتھ، تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی کتنا ہوئی ہوگی جب بیٹی کی جھولی آباد ہوئی اور سب سے پہلا پھول جو مہکا حضرت سیدہ فاطمہ کے آنگن کے اندر، وہ پھول حضرت امام حسن مجتبیٰ تھے۔ بیٹی کا پہلا بیٹا، آپ اور میں بھی اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کتنے نانے ہیں اپنی اولادوں کی اولاد سے محبت کرنے والے، بیٹیوں کی اولاد سے محبت کرنے والے، تو آپ چشم تصور میں لائیے کہ وہ نواسا جو میرے آقا کے آنگن میں کھلتا ہوا پھول ہے، وہ سب سے پہلا اعزاز حضرت امام حسن مجتبیٰ کو نصیب ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ خوشی کو دیکھیے، پھر ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو پھر مرحلہ آ جاتا ہے گھٹی دینے کا۔ تو قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق کھجور اور ایک روایت کے مطابق شہد، اور ممکن ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوں، اور یہ بھی تطبیق ہو سکتی ہے کہ ایک دن ایک شے ہو، دوسری دن دوسری شے ہو، اور ایسے روایات میں تطابق اور توافق ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور مبارک کو چبا کر حضرت امام حسن مجتبیٰ کے منہ مبارک میں ڈالتے ہیں۔ ارے جہاں گھٹی دی جا رہی تھی وہاں لعاب مصطفیٰ کی تاثیر جا رہی تھی، اور آج آپ اور میں اور فطرت سلیمہ اور عقل سلیم اس بات کی قائل ہے، ہم جب کسی کی عادتیں، خصائل، خصوصیات دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسے فلاں کی گھٹی لگی ہے، یہ فلاں کی گھٹی کا اثر ہے۔ تو قربان جائیں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شان پر کہ جنہیں گھٹی مصطفیٰ نے دی، اور اس لعاب کے اندر اپنے کئی اوصاف کا نور بھی منتقل فرما دیا۔ اور پھر گھٹی کے بعد 7واں دن ہوتا ہے۔ آپ اور میں جہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے، تو سوال پیدا ہوا یہ سنت کہاں سے ثابت ہوئی؟ اس سنت کے پیچھے فقہا کے پاس دلیل کیا ہے، سند کیا ہے؟ تو یہ جو 7ویں دن ہوتا ہے عقیقہ، یہ عقیقے کی ہمارے پاس جو مستند معتبر روایت اور دلیل ہے وہ یہی ہے کہ میرے آقا نے 7ویں دن حضرت امام حسن مجتبیٰ کا عقیقہ فرمایا، اور ان کے بال مبارک کٹوائے، اور بال مبارک چاندی کا وزن کر کے پھر وہ چاندی میرے آقا نے خیرات کر دی۔ اور آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر ماں کے پیٹ سے کچھ قرض چلا آتا ہے، کچھ ابتلا ہوتی ہے، آزمائش، ابتلا، تکالیف آتی ہیں ساتھ، اور 7ویں دن عقیقہ بھی کرو، یہ بھی صدقہ ہے، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دو یا اس کی قیمت صدقہ کر دو، اس سے بھی اس بچے کو بہت ساری عافیت نصیب ہوتی ہے، اسے ایک ڈیوائن پروٹیکشن نصیب ہوتی ہے، ایک الوہی تحفظ نصیب ہوتا ہے۔ یہ آپ اور میں اپنی اولادوں کے لیے نام رکھنا، عقیقہ کرنا، گھٹی ڈالنا، یہ جتنی سنتیں آپ اور میں عمل کر رہے ہیں، یہ سنتیں بنی تو حضرت قاسم کے وقت سے تھیں، لیکن روایت مستند آپ تک پہنچی تو امام حسن مجتبیٰ کے ذریعے سے پہنچی ہے۔ اگرچہ آقا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور اپنے شہزادوں کے بھی عقیقے فرمائے، مگر مکی دور تھا، وہ روایات اس قوت سند کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی جو یہ مدنی دور کی روایات اور احادیث ہم تک پہنچی۔ تو پتہ چلا کہ یہ سارے جو آپ کو مجھے اپنے بچوں کے لیے جتنی سنتیں نصیب ہوئی ہیں یہ بھی صدقہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ پھر ان کے بعد وہی سنتیں پھر ادا ہوئیں حضرت امام حسین کے لیے، پھر وہی سنتیں ادا ہوئیں سیدہ زینب کے لیے، پھر وہی سنتیں ادا ہوئیں صحابہ کے کئی صحابہ کرام کی اولادوں کے لیے بھی،
ان کو بھی آقا علیہ السلام نے یہ اعزاز بخشا، مگر یہ کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کے تعارف کے اندر کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ یہ کیا رشتہ نصیب ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام گھٹی مبارک دیں، پھر عقیقہ مبارک فرمائیں، پھر آپ آ جائیں نام رکھنا۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے، بھی نام کون رکھے؟ تو نام رکھا سب سے پہلے تو حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے جب بیٹے پیدا ہوئے حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ نے نام رکھ دیا حرب۔ حرب کا معنی ہے سراپا جنگ، جنگ۔ یہ تھی شجاعت، یہ تھی بہادری۔ ہم تو اپنے بچوں کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اگر بچے کے ساتھ موت کا لفظ جوڑنا پڑ جائے نا، نہیں جوڑتے، کوئی نہیں جوڑتا ہے، کوئی نہیں جوڑتا ہے، دل دہل جاتا ہے۔ اور کیا شان ہے شجاعت اور استقامت کی۔ حضرت مولا کائنات بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا؟ حرب۔ حرب رکھ دیا نام۔ تو آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، علی نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی آقا میری خواہش تو ہے حرب، باقی آپ مالک ہیں جو آپ فرمائیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو نام آپ نے رکھا آپ کی خواہش بجا، محبت بھی بجا، پر ان کا نام میں کیا رکھوں؟ ان کا نام تو خود رب نے رکھ کر بھیج دیا ہے۔ ان کا نام آسمانوں سے اترا ہے، نام جنت سے آیا ہے، اور جنت سے نام آئے حسن اور حسین، چونکہ روایات دونوں مواقع پر آئیں۔ اور یہ ایک عجیب ایک محبت کا انداز ہے کہ حسنین کریمین کی ولادت میں اگرچہ 1.5 سال سے 2 سال کے درمیان روایات کے فرق کے ساتھ اتنا دورانیہ ہے، لیکن یہ ذکر جہاں بھی ہوتا ہے دونوں کا ایک ساتھ ہوتا ہے۔ نام رکھنے کی روایات ہیں، دونوں کا تذکرہ ہے اکٹھے، عقیقہ کا ذکر ہے، دونوں کا نام ہے اکٹھے۔ آقا علیہ السلام نے پھر ایسے جوڑ دیا انہیں، کیونکہ وہ امت کو مصطفیٰ سے جوڑنے والے تھے، اس لیے خود بھی جڑ گئے، جڑے رہے اور جوڑ کے رکھا۔ تو اس لیے نام جب ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے نام رکھا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام رکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نام رکھا ہے حسن۔ اور جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو پھر نام رکھا، آقا علیہ السلام نے اسی سے اخذ کر کے اس کا اسم تصغیر بنایا حسین۔ اچھا حسن، اب نام مبارک رکھا اللہ نے، اور حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نام اس سے پہلے اللہ نے اہل زمین پر ظاہر ہی نہیں فرمایا۔ یہ جو مماثلت ہے، مماثلت نہ کہوں، یہ رنگ ہے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مماثلت نہیں، رنگ ہے۔ یہ رنگ جو نام مصطفیٰ کو حاصل تھا، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے جب آپ کا نام رکھا تو عرب حیران ہو گئے تھے کہ بیٹے تو ہمارے بھی پیدا ہوتے رہے، پر یہ عبد المطلب نے کیسا نام چن کے رکھا ہے، محمد۔ ہم نے تو آج تک رکھا نہیں، نہ ہمارے ذہنوں میں آیا، نہ ہمارے خیال میں آیا، نہ ہمارے دل و دماغ میں آیا یہ نام۔ یہ نام ہے عربی کا، ایسا بھی نہیں کہ کسی دوسری زبان کا ہو یا کسی دوسرے کلچر سے آیا ہو یا کسی دوسری تہذیب سے آیا ہو، نام بھی عربی ہے، عربی الاصل ہے، اور کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ تو پتہ چلا کہ جن کے ناموں کو رب نے پردوں میں چھپا رکھا ہو وہ پھر کسی کے نہ وہم و گمان میں آتے ہیں نہ علم اور تخمین میں آتے ہیں۔ تو یہ نہ آقا علیہ السلام کا نام مبارک بھی ایسے تھا، سب نے سنا حیران ہو گئے یہ کیسا نام ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ پھر حضرت امام حسین یہ نام رکھے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جب سے جنت کو تخلیق فرمایا تب سے ان ناموں کو جنت کے نورانی پردوں کے اندر رب نے چھپا رکھا تھا، اور یہ دنیا میں آئے تو ان کے نام آئے، اور نام آئے تو نام کیا آیا؟ حسن۔ اب حسن ہے حسن سے،
یعنی اگر آپ اعراب نہ پڑھیں، صرف لفظ کو لکھ دیں یا زیر زبر پیش نہ لگائیں، لفظ لکھا ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ حسن ہے یا حسن ہے. تو پتہ کیا چلا کہ حسن ہی حسن ہے اور حسن کا پیمانہ ہی حسن ہے. تو جب حسن میں اور حسن میں فرق نہیں تو یہ تو زیر و زبر آپ اور میں، اس سے انڈیکیشن ہوتی ہے، شناخت اور پہچان ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ حسن اور حسن صورت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو صورت حسن ہے وہی صورت حسن ہے، اور جو صورت حسن ہے وہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو امام حسن مجتبیٰ کو دیکھے، اور اس حسن کو اگر کوئی مزید میٹھے رنگ میں دیکھنا چاہے تو پھر اسے حسین میں دیکھے. اس لیے تو آقا علیہ السلام کے ساتھ مشابہت کا عالم یہ تھا کہ یہ دونوں تصویر محمد مصطفیٰ نظر آیا کرتے تھے. میرے آقا کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کرام کو جب آقا علیہ السلام کی زیارت کی طلب انہیں بےتاب کرتی تو سیدہ کائنات کے دروازے پر آتے اور آ کر عرض کرتے کہ اے سیدہ، ذرا دو شہزادوں کو اکٹھے ہمارے سامنے کھڑا کریں، ہم انہیں اکٹھے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اکٹھے کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک ایک کو دیکھ لو. کہا نہیں، ایک ایک کو دیکھیں تو صورت مکمل نہیں ہوتی. حسن کی صورت مکمل تب ہوتی ہے جب دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے، اکٹھے کھڑا کیا جائے. تو اکٹھے کھڑا کرتے تو کیا تھا، سر انور سے لے کر سینہ مبارک تک حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ شبیہ محمدی تھے، اور سینہ مبارک سے لے کر پھر قدمین شریفین تک امام حسین شبیہ مصطفیٰ تھے. گویا دونوں شہزادے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو صحابہ گویا پیکر مصطفیٰ کی زیارت کر لیتے، حسن مصطفیٰ کی زیارت کر لیتے، صورت مصطفیٰ کو دیکھ لیتے. سر انور سے قدمین شریفین تک صورت مصطفیٰ کا نام ہے حسن اور حسین. پھر آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایک اور رشتہ ہے، وہ یہ جو میں نے عرض کیا نا، رنگ جو نظر آتا ہے اس میں اب آپ کو جیسے نسب کا رشتہ نسب سے ہے تو ایسے ہی نام کا رشتہ نام کے ساتھ بھی ہے. ذات کا رشتہ ذات کے ساتھ ہے، نام کا رشتہ نام کے ساتھ ہے، نسب کا رشتہ نسب کے ساتھ ہے. تو ایسے ہی نام کا رشتہ نام کے ساتھ ہے. وہ کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے حمد. اور امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین، ان دونوں کے ناموں کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حسن. تو گویا میرے آقا کا نام مبارک بنا حمد کے لفظ سے، اور حسن یہ نام مبارک بنا حسن کے لفظ سے، اور امام حسین کا نام مبارک مشتق ہوا حسن کے لفظ سے. تو وہاں حمد ہے، یہاں حسن ہے، اور حمد اور حسن کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ یہ نسب کا رشتہ جو جڑا ہوا ہے. حسنین کریمین محمد مصطفیٰ سے جڑے اور محمد مصطفیٰ حسن اور حسین سے جڑے. تو یہ نسب تو جڑا ہے، ذات بھی جڑی ہے، شان بھی جڑی ہے، مگر نام بھی جڑا ہے. اور نام کیسے جڑا ہے؟ وہ حمد سے، یہ حسن سے. اور حمد کا معنی ہے تعریف، اور حسن کا معنی ہے خوبی. کوئی کمال خوبی چاہے ظاہر کی ہو، باطن کی ہو، قول کی ہو، کلام کی ہو، بشریت کی ہو، ظاہر کی ہو، باطن کی ہو. حسن کا معنی ہے خوبی. تو اب تعریف اور خوبی کا آپس میں رشتہ یہ ہے کہ خوبی ہو تو تعریف کی جاتی ہے، خوبی ہو تو تعریف کا مستحق ہے، اور اگر خوبی نہیں تو تعریف کا مستحق. تو پتہ چلا کہ حمد اور حسن کا آپس میں رشتہ ہے. حمد تقاضا کرتی ہے کہ حسن ہو تو حمد ہوگی، اور حسن یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب حسن پایا جا رہا ہے تو حمد کیوں نہیں کر رہے ہو؟
جب حسن ہے اور مرقع حسن ہے تو پھر حمد کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو حمد اور حسن کا آپس میں رشتہ ہے. اور یہ بھی بڑی پھر عجیب بات ہے کہ حمد کا معنی ہے تعریف، اور اگر کہیں حسن پایا جا رہا ہو اور کوئی اس کی حمد نہ کرے تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ یہ بخل ہے. یہ کیا ہے کہ حسن تو پایا جا رہا ہے پر اس کی حمد نہیں کی جا رہی، تو پھر کیا کہیں گے کہ بخل ہے. اور اگر کہیں حمد کی جا رہی ہے اور جیسی حمد کی جا رہی ہے ویسا حسن نہیں پایا جا رہا تو پھر اسے کیا کہیں گے؟ پھر اسے کہتے ہیں تملق. وہ خوش آمد ہے، وہ چاپلوسی ہے، وہ خوش آمد ہے. بھی آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، خوبی اس کے اندر ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ بڑا علم والا ہے، علم ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں بڑے صبر والا ہے، صبر ہے نہیں. آپ کہہ رہے ہیں بڑا بردبار ہے، تحمل ہے نہیں. تو اگر اس کے اندر خوبی نہ پائی جا رہی ہو اور اس کی تعریف کی جا رہی ہو تو پھر اسے تعریف نہیں کہتے، پھر اس کے اوپر لفظ حمد کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ اسے خوش آمد کہیں گے، اسے تملق کہیں گے. تو پتہ چلا کہ اگر حسن نہ پایا جائے اور حمد پھر بھی جاری ہو، زمین اور آسمان کے قلابے ملائے جا رہے ہوں اور خوبی نہ ہو تو کہا جائے گا یہ بھی خوش آمد ہے، یہ تملق ہے. اور اگر حسن ہے، خوبی ہے، کمال ہے، سب کچھ ہے پر تعریف نہیں کی جا رہی، حمد نہیں ہو رہی تو پھر کہا جائے گا یہاں بخل ہے. تو اعتدال کیا ہوا؟ اعتدال یہ ہوا کہ دونوں جڑ گئے، اور دونوں جڑ گئے تو حمد کا تقاضا ہے کہ حسن ہو اور حسن کا تقاضا ہے کہ حمد ہو. حمد کے بغیر حسن نہیں اور حسن کے بغیر حمد نہیں. اگر حسن پایا جائے حمد نہ ہو تو یہ ناقدری ہو گئی، اور اگر حمد کی جا رہی ہو اور حسن نہ ہو تو وہ بھی درجہ اعتدال نہ ہوا. تو تقاضا کیا بنا کہ حمد اور حسن آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. حمد ہو تو تقاضا ہے کہ حسن بھی ہونا چاہیے، اور حسن ہو تو تقاضا ہے کہ حمد بھی ہونی چاہیے. تو اللہ نے کیسا خاندان بنایا ہے یہ، جہاں ذات کو ذات سے جوڑا، نسب کو نسب سے جوڑا، رشتے کو رشتے سے جوڑا، وہاں نام کو نام سے جوڑا. نام میں نام کا رنگ رکھا، ذات میں ذات کا رنگ رکھا، صورت میں صورت کا رنگ رکھا، سیرت میں سیرت کا رنگ رکھا. یہی تو وجہ ہے کہ ظاہراً وجود حسن مجتبی کا تھا پر حقیقت میں حسن مصطفیٰ کا تھا. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین دونوں کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئیں. اور بعض روایات کے مطابق یہ واقعہ وصال سے تھوڑا پہلے کا ہے اور بعض میں وقت کا تذکرہ نہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ آپ اپنی طرف سے دیجئے، انہیں کچھ عطا کیجئے. اب دنیا کہتی ہے کہ معاذ اللہ وہ دنیا مانگنے آئی تھیں. بھئی یہ تو کوئی دنیا دار کہہ سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے کہ دنیا جن کے قدموں کی خاک ہو وہ دنیا کیوں مانگیں گے، اور دنیا مانگتے پھریں گے اور دنیا کے پیچھے جھگڑے کرتے پھریں گے. دنیا تو سب ان کے قدموں کی دھول ہے تو مانگن نہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ اپنی طرف سے کچھ دیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا ہے ادنا، وہ میں ہر ایک کو دیتا ہوں. کچھ میرے پاس نعمت ہے اعلیٰ، کچھ سوغات ہے اعلیٰ، یہ سائل بھی اعلیٰ ہے، اس کی جھولی میں خیرات بھی اعلیٰ ہوگی. تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں میں حسن مجتبی کو اپنا حلم اور تدبر عطا کرتا ہوں اور حسین کو اپنا صبر عطا کرتا ہوں. تو حلم اور تدبر عطا فرمایا امام حسن مجتبی کو اور صبر عطا فرما دیا اس کا رنگ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اور اس کا عملی اطلاق امت کو نظر آیا.
صبر حسین بھی مثال بن گیا اور تدبر حسن مجتبی بھی مثال بن گیا۔ کیا تدبر حلم ہے، کیا تدبر اور حلم ہے جس نے امت کو جوڑ دیا، اور کیا صبر ہے جس نے ظالم کے سامنے وہ کہتا رہا کہ ہاتھ دے دیجئے، فرمایا سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، وہ کہتا رہا ہاتھ دے دیں بس صرف ملا لیں پھر واپس لے لینا۔ فرمایا ہم جسے کچھ دیں واپس نہیں لیتے، تو ہاتھ رہنے دے سر لے جا، کیونکہ یہاں سر دیا جا سکتا ہے ہاتھ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو امام حسین نے پھر صبر کا نمونہ پیش فرما دیا، استقامت کا نمونہ پیش فرما دیا، اور امام حسن مجتبی نے تدبر اور حلم کا نمونہ پیش فرما دیا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ آپ کے بچپن اور ابتدائی حالات کو میں نے کچھ جوڑا ہے، آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ نام رکھنا، عقیقہ، گھٹی مبارک، ان کا آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ رشتہ اور تعلق۔ اور اب آ جائیں نسب پر، اور یہ چونکہ مہینہ ستمبر کا ہے اور کل ہی گزرا ہے 7 ستمبر، اور ہمارے حضرات کہہ رہے ہیں بھی یہ ہے گولڈن جوبلی، لیکن ختم نبوت مصطفیٰ میں جو دن گزرے وہی دن گولڈن ہے، جو لمحہ گزرے ناموس مصطفیٰ کے تحفظ میں وہ ہر لمحہ گولڈن ہے۔ تو اس نسب مصطفیٰ کا رشتہ جو امام حسن مجتبی کے ساتھ جڑتا ہے، یہ ختم نبوت مصطفیٰ سے بھی جڑتا ہے۔ اس کا ایک رشتہ ختم نبوت مصطفیٰ سے بھی جڑتا ہے۔ وہ یوں جڑتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کے بیٹے ولادت ہوئی، وصال ہو گیا، حضرت قاسم ولادت ہوئی، وصال ہو گیا، حضرت عبداللہ جن کے لقب مبارک طیب و طاہر، ولادت ہوئی، وصال ہو گیا، پھر مدینہ میں حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ولادت ہوئی، وصال ہو گیا۔ تو حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم دونوں مواقع پر یہ روایت آتی ہے، دشمن نے دیا تانا، اور دشمن نے تانا دیا کہ معاذ اللہ ابتر ہو گئے، اور ابتر کا معنی ہے کہ جن کی نسل منقطع ہو جائے، نسل منقطع ہو جائے، تو ابتر ہو گئے۔ تو یہ دیا تانا، اور اس تانے کے پیچھے جو وہ بغلیں بجا رہے تھے وہ یہ تھیں کہ یہ جس قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ قرآن کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک یہ خود ہیں بیٹے نہیں تو ان کا وارث کون بنے گا؟ آگے لے کے کون چلے گا؟ آگے اس کام کو لے کر کون چلے گا؟ یہ جو ہمارے بتوں کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کیا، یہ بس چند روزہ ہے۔ جب ان کے بیٹے نہیں تو پھر ان کی کاز کو، مقصدیت کو، نظریے کو، مشن کو کون لے کر آگے چلے گا؟ تو اس نے تانا دیا کہ اب تر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حبیب اب آپ خاموش رہیے۔ وہ اور تھے کہ جب ان پر اعتراض ہوتا تھا جواب خود دیا کرتے تھے، پر تیری شان میں نے بے مثل بنائی ہے، اعتراض تیری ذات پر ہوگا، جواب اور صفائی آپ نے نہیں دینی، صفائی میں دوں گا، اعتراض کا جواب میں دوں گا، اس کا منہ توڑنا ہے یا منہ بند کرنا ہے وہ میرے ذمہ کرم پر چھوڑ دیجئے، میں جواب دوں گا۔ دشمن نے تانا دیا کہ ہو گئے اب تر۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دشمن ہوگا بے نام و نشان۔ آخری حصے کا ترجمہ پہلے کر رہا تاکہ ہم جلدی پہنچیں اس نقطے تک۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا دشمن ہوگا ابتر۔ ابتر آپ نہیں ہو سکتے، ابتر ہوگا تیرا دشمن۔ ابتر ہونا تیرے دشمن کے مقدر میں ہے، اس کے نصیب میں ہے، آپ ابتر نہیں ہو سکتے۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا حبیب اس لیے کہ آپ کے دامن میں تو ہے کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو جب ہم نے آپ کو عطا کر رکھی ہے کوثر تو آپ کیسے ہو سکتے ہیں ابتر؟ آپ ہیں صاحب کوثر تو آپ نہیں ہو سکتے ابتر۔ تیرا دشمن ہوگا ابتر کیونکہ آپ ہیں صاحب کوثر۔
اور ہمارے لوگوں نے اس کوثر کو محض حوض کوثر بنا ڈالا، معذرت کے ساتھ۔ ہاں، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، پر ساری کوثر حوض کوثر میں نہ ڈالو، ساری کوثر کو اٹھا کر حوض میں بند نہ کرو۔ یہ حوض اس کوثر میں ہے جو رب نے مصطفیٰ کو کوثر عطا فرمائی ہے، اس کوثر میں یہ حوض بھی شامل ہے، لیکن وہ ساری کی ساری کوثر یہ حوض نہیں ہے۔ اور یہی نکتہ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ انہوں نے اس کا ترجمہ فرمایا خیر کثیر، فرمایا ہر خیر اور ہر خیر کی کثرت، لہذا کائنات میں جو بھی شے اللہ تعالیٰ کے ہاں خیر کے درجے پر ہے تو ہر خیر کی کثرت رب نے کوثر بنا کر مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دی ہے۔ تو جب یہ خیر کثیر ہے تو حوض کوثر بھی اس خیر میں سے ایک خیر ہے، تو ایک خیر ہے دے دی، لیکن رفتہ رفتہ ہمارا دھیان کرا دیا گیا کہ نہیں، بس حوض یہ کوثر کی بات جہاں بھی آئے تو بس حوض کوثر سے آگے سوچنا نہیں۔ کیوں نہیں سوچنا؟ اس کوثر سے جو شان سمجھ آ رہی ہے وہ تو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی ہے، اور مرادی معنی ہے وہ، اور مرادی معنی یوں ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، اور خیر کی کثرتوں میں سے اولاد بھی خیر ہے، اور اولاد کی کثرت بھی عطا فرمائی، اور جتنی آل اور اولاد کی کثرت مصطفیٰ کو عطا فرمائی، کیا کائنات میں کسی کی آل اور اولاد اتنا پھلی پھولی جتنی کثرت اولاد رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی؟ آج کسی شہر میں چلے جائیں، کسی خطے اور علاقے میں چلے جائیں، تاریخ میں کسی زمانے کو دیکھ لیں، تیری اور میری برادری، کوئی اور برادریاں، کوئی ایک ضلع میں، کوئی ایک صوبے میں، کوئی ایک ملک میں، کوئی ایک زمانے میں، کوئی 100 سال پیچھے نہ تھا، کوئی 500 سال پیچھے نہیں ہے، لیکن ایک ہی رشتہ ہے، ایک ہی نسب ہے، ایک ہی برادری ہے، وہ نسب مصطفیٰ ہے۔ وہ کب سے ہے؟ جب سے بشریت ہے، اور کب تک ہے؟ جب تک انسانیت رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے ہر ایک کا نسب کہیں نہ کہیں پہنچ کر منقطع ہو جائے گا، ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، سوائے نسب مصطفیٰ سے، کیونکہ قرآن نے کہا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، فرمایا یہ شجرہ طیبہ ایسا ہے کہ بنیادوں کو دیکھو تو اتنی گہری ہیں کہ آدم تک جا رہی ہیں، اور نکلنے والی شاخوں، کونپلوں، کلیوں کو دیکھو تو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی بلند و بالا نظر آ رہی ہیں، شاخوں کو دیکھو تو امام مہدی علیہ السلام تک جا رہی ہیں، ادھر آدم تک، ادھر امام مہدی اور کائنات کے آخری سید تک جا رہی ہیں شاخیں اس شجرہ طیبہ کی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہر ایک کی نسل منقطع ہوگی سوائے نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ابتر ہوگا تیرا دشمن، ابتر ہونا ہے اس کا نصیب، آپ ابتر نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ ہیں صاحب کوثر۔ تو جس کے جھولی میں کوثر ہو وہ کیسے ابتر ہو سکتا ہے؟ تو یہ کوثر ابتر کا تعلق اگر نسل اولاد کے ساتھ ہے تو کوثر کے کثیر معنی میں سے ایک تو کثرت اولاد اجازت دے دو، یعنی خیر کثیر ہے تو
تو جب خیر کثیر ہے تو کیا کثرت اولاد، ان کثرتوں میں ایک یہ کثرت داخل نہیں کی جا سکتی ہے؟ اس ایک کثرت کو داخل کریں تو اعتراض ہے، اور ساری کوثر کو حوض کوثر بنا دیں تو خوش ہیں۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی شان کا معاملہ آ جائے تو دلوں کی کشادگی کا نام اہل سنت ہے۔ جب اہل بیت اطہار کی شان کا معاملہ آ جائے، دل کشادہ ہو جائے، چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، ایمان چمک اٹھے، اس کا نام اہل سنت ہے۔ اس لیے دوستان محترم، کوثر سے مراد ایک معنی یوں بنتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو سرچشمہ کثرت اولاد عطا فرمایا ہے۔ کثرت اولاد کا ایک ایسا سرچشمہ عطا کیا ہے فاطمہ کی صورت میں۔ یہ کثرت اولاد کا سرچشمہ یہ پھوٹے گا اور سارے زمانے کو تیری اولاد اور آل سے بھر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تو تو آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر میں سے ایک کثرت بنایا ہے، اور اس نسب کے وارث کون ہوئے؟ سب سے پہلے حضرت امام حسن مجتبیٰ، پھر امام حسین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کے لیے یہ فارمولہ کیوں منتخب فرمایا کہ حبیب آپ ابتر نہیں ہوں گے، آپ کو دے رہا ہوں سرچشمہ کثرت اولاد فاطمہ کی صورت میں۔ تو باری تعالیٰ وہ سرچشمہ کثرت اولاد بیٹوں سے کیوں نہیں چلایا؟ بیٹوں سے چلایا، یہی دستور بھی ہے، یہی فطرت بھی ہے۔ اس نے کہا دیکھو پہلی بات تو یہ ہے، جب مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں تو مصطفیٰ کے نسب کو اس طریق پر کیوں رکھوں جو اوروں کا طریق ہے؟ کیا مصطفیٰ کسی کے مثل ہیں؟ جب مصطفیٰ کے مثل کوئی نہیں تو یہاں ہر ضابطہ مختلف ہوگا۔ مصطفیٰ کا نسب بھی بے مثل بنا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ہر ایک کا نسب چلے گا بیٹے سے، پر مصطفیٰ کا نسب بیٹے سے نہیں، بیٹی سے چلاؤں گا۔ اور دیکھنا جن کے نسب چلیں گے بیٹے یا بیٹوں سے وہ منقطع ہو جائیں گے، اور جن کا نسب چلاؤں گا تنہا ایک بیٹی سے سارا زمانہ بھر کے دکھاؤں گا۔ کوئی اور ملے نہ ملے، سید ہر جگہ ملے گا، سید ہر جگہ ملے گا۔ تو فرمایا بیٹی سے میں سرچشمہ جاری کروں گا کثرت اولاد کا۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت با سعادت ہوئی، پھر امام حسین کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اے علی، اے علی، ہیں تو یہ تیرے، نسب تیرا، نطفہ تیرا، سلبن تیرے، حقیقتاً تیرے، نطفن تیرے، پر حکمن میرے، سلبن تیرے، نطفتن بھی تیرے، حقیقتاً بھی تیرے، پر اب حکمن میرے۔ اور فرمایا انا ولیہما وانا عصبتہما، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، اب ان کا ولی بھی میں، ان کا وارث بھی میں، ان کا عصبہ بھی میں، ان کا نسب میری طرف منسوب ہوگا، میرا نسب ان کی طرف منسوب ہوگا۔ تو جو نسب مصطفیٰ کو جو جہاں جا کر پیوند لگا، اس پیوند کے جوڑ کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ۔ نسب محمدی کو جہاں یہ پیوند لگا، پیوند کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ عرف میں اس کا مفہوم سمجھنا آسان ہے، ورنہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے اس طرح سے بھی، مگر یہ کہ سمجھنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا نسب مبارک آپ سے بیٹی کی طرف آ رہا ہے،
اور بیٹی سے آگے پھر مصطفیٰ کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو وہ موڑ جہاں سے شروع ہوا اس موڑ کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انا ولیہما و انا عصبتہما، میں ان کا ولی، میں ان کا عصبہ، ان کا نسب میری طرف ہوگا۔ اے علی یہ میرے بیٹے ہو گئے۔ اب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، جب حضور کا فرمان آ گیا تو یہ بنی حدیث کہلائی۔ تو وقت گزرتا رہا تو آ گیا کم و بیش 8 ہجری کے بعد 9 ہجری آ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب وہ یاد ہے تو نے ایک بات فرمائی تھی؟ جی باری تعالیٰ کون سی؟ وہ جب یہ حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے تھے تو آپ نے جا کر علی سے فرمایا تھا یہ میرے ہیں۔ تو اے حبیب وہ جو بات آپ نے فرمائی تھی ہے تو یہی، وہ تیرا نہیں میرا حکم تھا۔ پر یہ کئی میں دیکھ رہا ہوں، جانتا ہوں اپنے علم سے، کئی ایسے بھی آنے والے ہیں وہ جب حسن اور حسین کی نسبی فضیلت کو کم کرنا چاہیں گے تو پھر وہ نکتہ نکال لیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بس اکرام اور شرف کے لیے مصطفیٰ نے فرما دیا، ورنہ نواسے ہیں، بیٹے کہاں سے مانے؟ نواسا ہوتا ہے، وہ تو بس آقا علیہ السلام نے ان کے شرف اور تکریم اور اعزاز کے لیے فرما دیا، یہ تو آنریری منصب ہے، اس کو کوئی نسب تھوڑی بنایا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ نکتہ نکالے گا، کوئی اگر یہ نہیں نکالے گا تو کوئی تو وہ اس سے آگے چلا جائے گا، وہ کہے گا یہ بات آئی ہے حدیث میں حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ اچھا کوئی اگر حدیث کے سامنے سر جھکائے گا تو پھر وہ بہانہ بنائے گا، دل میں تو بغض اور ہوگا، مرض اور ہوگا، بہانے اور ہوں گے، تو کہے گا کہ نہیں یہ میں اس لیے نہیں مانتا بھی بخاری میں نہیں آئی۔ بھئی تیرا ایمان امام بخاری پر ہے یا حدیث مصطفیٰ پر ہے؟ ہم تو امام بخاری کو مانتے ہیں حدیث کی وجہ سے، حدیث کو امام بخاری کی وجہ سے نہیں مانتے۔ ہاں امام بخاری نے بڑا کام کیا، مگر کیا اور انہیں نہیں کیا؟ چلو امام بخاری پہ آ جائیں تو وہ کہتے ہیں مجھے 1,00,000 حدیثیں صحیح یاد ہے، تو گنتی کرو بخاری کی کتنی حدیثیں ہیں۔ تو یہ تو اگر آپ ریپیٹیشن نکالیں ہر باب کی تو 2200 کے قریب حدیثیں بنتی ہیں جو بخاری میں آئیں۔ تو پھر امام بخاری جب کہہ رہے ہیں 1,00,000 تو مجھے یاد ہے، تو امام بخاری کا مذہب بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو کم سے کم اسے 1,00,000 تو صحیح حدیث تک ماننا چاہیے۔ کوئی مسلم میں ہوگی، ترمذی میں ہوگی، ابو داؤد میں ہوگی، ابن ماجہ میں ہوگی، مستدرک میں ہوگی، مصنف عبد الرزاق میں ہوگی، مسند امام احمد بن حنبل میں ہوگی، موطا امام مالک میں ہوگی، کہیں ہوں گی تو صحیح، آخر امام بخاری کو جو یاد ہے ساری۔ چلو خیر چھوڑیں اس بات کو۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب وہ دل میں مرض کوئی اور ہوگا کہ بس یہ کسی طرح امام حسن سے بائی پاس کر کے میں نکل جاؤں، تو وہ بہانے بنائیں گے، وہ کوئی کہے گا حدیث نہیں مانتا، کوئی کہے گا بخاری میں نہیں، کوئی کہے گا شرف کے لیے ہے، اکرام کے لیے ہے۔ تو اے حبیب پھر ایسا کیوں نہ کروں، میں سارے چور دروازے بند نہ کر دوں؟ جی باری تعالیٰ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا مباہلے کا موقع آ گیا ہے، وہاں مباہلے میں کس نے جانا ہے؟ لسٹ میں بھیجوں گا، اس لسٹ کے اندر میں بھیجوں گا رشتہ کون جائے گا، پس فہرست میں بھیجوں گا، عمل آپ فرما دینا، میں کہوں گا بنانا۔ حبیبی نے کہیے تم اپنے بیٹے لاؤ، میں مصطفیٰ اپنے بیٹے لاؤں گا۔ حبیب میں کہوں گا بیٹے، تو انگلی پکڑانا حسن مصطفیٰ کو، اٹھا لینا حسین کو، جبرائیل بھی خاموش کھڑا رہے گا، دنیا تکتی رہ جائے گی، میں بھی چپ رہوں گا، نہ تردید آئے گی، نہ تبدیلی آئے گی، نہ تنسیخ آئے گی۔ حبیب بس آپ عمل کر دینا، سب کو پتہ چل جائے گا حسن اور حسین محض نواسے نہیں، مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، مصطفیٰ کے بیٹے۔ تو اس لیے امام حسن مجتبیٰ کی ابنیت یہ نص قرآنی سے ثابت ہے کہ وہ ابن مصطفیٰ ہیں، اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ابنیت، ابن ہونا، بیٹا ہونا، یہ قرآن یعنی حدیث تو ہمیں بتاتی ہے، حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ نواسے ہونے کا سارا ثبوت تاریخ سے آیا، حدیث سے آیا، روایت سے آیا، لیکن قرآن سے جو پتہ چلا، قرآن نے تو نواسے کی بات کی ہی نہیں، قرآن نے تو کہا یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں، قرآن نے کہا یہ مصطفیٰ کے شہزادے ہیں۔
تو اب کیسا بدبخت ہوگا وہ کہ کربلا میں حسین کو کھڑا کر کے کہے کہ یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، تو بھائی پھر یزید تیرا شہزادہ ہوگا، پر قرآن کا شہزادہ تو فقط حسین ہے۔ تیرے شہزادے کو مانے یا قرآن کے شہزادے کو مانے، بے شک کوئی کہے وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا، چلو اگر یہاں تک بھی یہ بات ہے کہ ہاں وہ بھی صحابی کا بیٹا، یہ بھی صحابی کے بیٹے، پر جس کا بیٹا حسین ہے اور جن کے بیٹے یہ ہیں، جب وہ آپس میں برابر نہیں تو بیٹے کے پردے میں چھپا کر ان کو کیسے برابر کر لو گے؟ یہ تو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے کہ فرق کے مراتب بے شمار، بے شمار۔ تو اس لیے چلو پھر کوئی کہے وہ بھی صحابی کا بیٹا، وہ بھی صحابی کا بیٹا، تو قرآن نے یہ بات رد کر دی۔ قرآن نے کہا یہ ہے مصطفیٰ کا بیٹا، اور وہ یہ ہے نبی کا بیٹا، وہ ہے غیر نبی کا بیٹا۔ تو اب بتاؤ ہے کوئی پلڑا جو نبی کے بیٹے کو غیر نبی کے پلڑے میں رکھ کے شمار کرے؟ اور قرآن تو کہتا ہے نوح علیہ السلام کو لیس من اہلک، اے نوح جو تیری راہ پر نہیں اسے اپنا نہ کہے، وہ تیرا نہیں، جو تیری راہ پر نہیں وہ تیرا نہیں۔ تو جو صحابی کا بیٹا ہو اور پھر اپنے باپ کی راہ پر نہ ہو، اس کو کیسے صحابی کا بیٹا مان کے تو ہم پردہ دیتے پھریں؟ تو ان کے راہ پر نہیں، نبی کا بیٹا نبی کی راہ پر نہ ہو تو قرآن اسے رد کر دیتا ہے، تو صحابی کا بیٹا بھی اگر صحابی کے راہ پر نہ کھڑا ہو تو پھر اس کو کیسے رد نہ کیا جائے؟ اس لیے آئیے آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کا آیت مباہلہ میں آ گیا، وَابْنَاهُمْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بیٹے اور بیٹے میں آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا امام حسن مجتبیٰ کا، تو قرآن کے مطابق حضرت امام حسن مجتبیٰ مصطفیٰ کے بیٹے ہوئے، مصطفیٰ کے نسب کے وارث ہوئے، سرچشمہ نسب مصطفیٰ ہوئے، تصویر حسن مصطفیٰ ہیں، وارث نسب مصطفیٰ ہیں۔ جب یہ شان حضرت امام حسن مجتبیٰ کو عطا ہوتی ہے تو اب آقا علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہ شانیں اسی طرح برقرار رہتی ہیں۔ پھر یہاں پر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ کسی کی شان میں سب سے پہلے ہے نسب، پھر ہے حسب۔ تو ابھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ہم نسب کے اوپر چند باتیں کی ہیں، گھڑی میں نے درمیان میں دیکھ لی ہے، ابھی وقت کی پابندی بھی ہے ادھر، تو یہ کہ اس کی بھی تھوڑی سی بات انشاءاللہ کر لیں گے۔ نسب میں ایک اور بڑا لطیف اور ایمان افروز نکتہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک، یہ بات چونکہ میں نے کئی ٹی وی چینلز پہ بھی کی، اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پھر ٹی وی چینلز میں لفظ ہوتے ہیں، ذوق نہیں ہوتا، تو محفل ہوتی ہے تو پھر اس میں لفظ بھی ہوتے ہیں، پھر ذوق بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ذوق، اصل لذت تو ذوق کی ہوتی ہے، لفظوں کی اپنی جگہ ہے پر ذوق کی اپنی جگہ ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ یہ عرض کر دوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب آقا علیہ السلام کے دادا، وہاں تک جو نسب پیارے مصطفیٰ کا ہے وہی نسب حضرت علی المرتضیٰ کا ہے، اور حضور کے نسب کی طہارت، تقدس، احترام اور فضیلت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اکابرین متفق ہیں اس نقطے پر کہ حضور کا نور جہاں جہاں سے گزرا سب پاکیزہ تھے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بھی عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جہاں جس کی پشت سے گزرا نور مصطفیٰ، جن جن کی صلب سے گزرا نور مصطفیٰ، جن جن کی پیشانی میں رہا نور مصطفیٰ، اور جن جن کے بطن مبارک میں رہا نور مصطفیٰ، ہر پیشانی پاکیزہ تھی، ہر صلب پاکیزہ تھی، ہر بطن مبارک پاکیزہ تھا، ہر جگہ نکاح تھا، فسق نہ تھا، اور ہر جگہ ایمان تھا، کہیں کفر نہ تھا۔ تو یہ ہے نسب مصطفیٰ کی شان۔ تو پھر جہاں جہاں تھا نور مصطفیٰ وہیں وہیں تھا نور علی المرتضیٰ، انہی پاکیزہ پشتوں میں
انہی پاکیزہ رحموں میں، انہی پاکیزہ صلبوں میں۔ ہاں جو چوتھی پشت میں ملے ان کے بھی سر آنکھوں پر، جو پانچویں پشت میں ملے ان کی فضیلت بھی سر آنکھوں پر، جو 10ویں 11ویں 15ویں میں ملیں ان کی فضیلت بھی حسب حال ہے، لیکن جو دادا تک مصطفیٰ کے ساتھ آیا ہو پھر ان کی فضیلت تو وراء الورا ہے۔ نسب کے باب میں کلی فضیلت تو اہل سنت نے بیان کر دی، مگر نسب کے باب میں جزوی فضیلت یہ جو حضرت علی کو حاصل ہے آپ اس میں بے مثل ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت عبد المطلب پر پہنچ کر رب تعالیٰ نے پھر بنائی 2 لڑیاں، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب۔ پھر حضرت عبداللہ سے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب سے حضرت علی المرتضیٰ۔ تو باری تعالیٰ یہ کیوں الگ الگ کیا، لڑیاں کیوں بنائیں؟ فرمایا لڑی الگ نہ کرتا تو فاطمہ و علی کا نکاح کیسے ہوتا؟ لڑی الگ کی تو نکاح کا جواز پیدا ہوا ہے، پھر نکاح کا جواز پیدا ہوا ہے، لڑی الگ کی، پھر فاطمہ و علی کا ہو گیا نکاح، اور پھر ہوئی اولاد حسن اور حسین۔ پھر حسن اور حسین پر پہنچ کر یہ نسب پھر رب نے ایک کر دیا، گویا ادھر حضرت آدم سے لے کر حضرت عبد المطلب تک بھی ایک تھا۔ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ جو نقطہ آغاز ہیں وحدت نسب کا، اجرائے نسب کا، وہ اور حضرت امام حسین، یہ پھر آغاز ہوا اسی نسب کی وحدت کا، ان سے آگے پھر نسب ایک ہو گیا، اب قیامت تک ایک رہے گا۔ مگر ایک فرق ہو گیا، پہلے جہاں رہتا تھا نور مصطفیٰ وہ اصلاً تو نسب مصطفیٰ کا ہوا نا، حضرت آدم سے حضرت عبد المطلب تک اصلاً تو ہم اس کو نسب شمار کریں گے آقا علیہ السلام کا، تو اصلاً تو نسب تھا مصطفیٰ کا، تو گویا وہاں رہتا تھا اصلاً نور مصطفیٰ، تو گھر تھا مصطفیٰ کا، ٹھکانہ تھا مصطفیٰ کا، اور علی وہاں رہتے آئے، گھر مصطفیٰ کا تھا اور علی وہاں رہتے آئے۔ تو پھر علی نے عرض کی ہوگی باری تعالیٰ اب اتنا جو میں رہا ہوں ان کے گھر، تو اب مجھے قرض چکانے کا کچھ تو موقع دے، اب ایسا کر گھر میرا ہو اور نور مصطفیٰ کو یہیں کر دے، پھر دیکھنا وہ جو کہہ رہا ہے نا ابتر ابتر ابتر، پھر میں جانوں اور میری نسل سے آنے والی میری اولاد اور آل مصطفیٰ جانے، بس ان کو یہاں ملا دے، پھر دیکھنا اگر بدر کے میدان میں آدھے کافر اکیلا علی نہ مار دے تو پھر کہنا، پھر جتنی غزوات اور سرایاں ہوئیں آگے پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا کردار ہے، امام حسین کا کردار ہے، پھر آل مصطفیٰ کا کردار ہے، پھر کائنات میں دیکھتے چلے آئیں تو سید اور سادات نے کتنے بڑے کارنامے سر انجام دیے، وہ وہی انا اعطیناک الکوثر کا فیض تھا، وہ شجرہ طیبہ کا فیض تھا کہ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ شجرہ مصطفیٰ کا درخت ہر زمانے میں پھل دیتا رہا، اسی شجرہ نے ایک پھل دیا وہ امام حسن مجتبیٰ کہلائے، پھر اسی شجرہ نے ایک اور پھل دیا وہ امام حسین کہلائے، پھر شجرہ نے ایک پھل دیا امام زین العابدین کہلائے، اسی شجرہ نے ایک پھل دیا جو امام باقر کہلائے، امام جعفر صادق کہلائے، امام موسیٰ کاظم کہلائے، اسی شجرہ نے ایک پھل دیا اور دونوں ملا دیے حسنی اور حسینی، وہ حضور غوث العظم عبد القادر جیلانی کہلائے، پھر اسی شجرہ نے ایک اور پھل دیا وہ پیر مہر علی شاہ کہلائے جو محافظ ختم نبوت بنے، پھر اسی شجرہ مصطفیٰ نے، اسی آل مصطفیٰ نے اپنے زمانے میں ایک پھل دیا جنہیں حضور غزالی زمان قبلہ احمد سید شاہ صاحب کاظمی کہتے ہیں، ہر سید اس شجرہ مصطفیٰ کا پاکیزہ پھل ہے، پر اس کی ابتدا امام حسن مجتبیٰ ہے۔ تو بس آدھا حصہ کیسٹ ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں، اے سائیڈ اور بی سائیڈ، تو اب زمانہ تو جدید ہو گیا ہے، لیکن وہ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا بھی نسبی شان پھر حسبی شان، تو نسبی شان ہو گئی، حسبی پھر اگلے سال نہیں، تو وقت کی پابندی بھی ضروری ہے، مگر اس ضمن میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں تاکہ
کچھ نہ کچھ چلو بیان ہو جائے، وہ یہ کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے، فرمان مصطفیٰ سے بھی آیا اور تاریخ سے بھی آیا، وہ ہے آپ کا سلو فرمانا۔ وہ لشکر جو آمنے سامنے کھڑے تھے، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم، جس میں 70,000 صحابہ اور تابعین اہل ایمان ادھر سے اور ادھر سے دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ کہا گیا کہ ہم ان کو کافر کہیں، فرمایا نہیں، مشرک کہیں، فرمایا نہیں۔ تو حیران ہوئے، پوچھا پھر کیا کہیں؟ فرمایا بس ہمارے بھائی تھے لیکن ہم سے انہوں نے بغاوت کر لی، تھے بھائی۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے جھولی میں جب وہ خلافت کا پھل آیا تو آپ نے سب سے پہلے وہ فرمان مصطفیٰ کی تعبیر کر کے دکھائی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ آپ نے جب دیکھا ہزاروں کا لشکر ادھر ہے، ہزاروں کا لشکر ادھر ہے، تو آپ نے فرمایا حق تو لوگوں پر عیاں ہو چکا ہے، نہیں تو چلو ہوتا رہے گا، مگر یہ کہ امت محمدی کا خون ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ جو گلشن کو اپنا سمجھتا ہو وہ اسے اجاڑ نہیں سکتا، جو گلشن کو اپنا سمجھتا ہو وہ اسے اجاڑتا نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، خلافت ہے لے لو۔ اب اس کی میں تاریخی اختلافات بھی بہت ہیں، اس طرف نہیں جاتا، ایک لطیف بات عرض کرنے لگا ہوں، شاید آپ میں سے بہت سو کی اس طرف توجہ نہ گئی ہو پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میرے پاس نیکی لاتا ہے نا، میں اسی کی مثل کم سے کم، ورنہ تو 700 گنا بھی ہے، بغیر حساب بھی ہے، کم سے کم اس کو ضعفین بھی ہے، میں اسے 2 گنا اور 10 گنا کر کے وہی چیز 10 گنا کر کے اسے لوٹاتا ہوں، 10 گنا کر کے وہی چیز اسے لوٹاتا ہوں۔ اب امام حسن مجتبیٰ نے کیا پیش کیا رب کی بارگاہ میں؟ خلافت۔ کیا پیش کی؟ خلافت دے دی کہ یہ تخت و تاج کیا ہے، یہ تو ہمارے قدموں کی دھول ہے، ہم تو بنانے والے ہیں، بننے والے نہیں، یہ تو بنانے والے ہیں، تو خلافت کی قربان۔ تو رب نے کیا کیا؟ امت محمدی کے اندر جو مجدد اعظم اور سب سے بڑی تجدید اور آخری تجدید کا اعزاز جن کو حاصل ہوگا، اور جو 30 سال خلافت علی منہاج نبوہ رہی، پھر ملوکیت آ گئی اور اب چل رہی ہے، حالات اچھے برے چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے، پھر پلٹے گا زمانہ خلافت اور خلافت علی منہاج نبوہ، اور ایسی خلافت قائم ہوگی کہ وہ خلافت کا نقطہ کمال بنے گا، اور وہ ہوں گے امام مہدی علیہ السلام، اور امام مہدی علیہ السلام اپنے پدری نسب کے اعتبار سے وہ حسینی نہیں حسنی ہوں گے، تو لہٰذا جو شے امام حسن نے قربان کی، رب نے وہی شے کئی گنا بڑی شان کے ساتھ وہی امام حسن مجتبیٰ کی جھولی میں لوٹا دینی ہے، اور وہ جو سب سے بڑی تجدید اور سب سے بڑی خلافت علی منہاج نبوہ قائم ہوگی وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کریں گے، اور وہ حسنی ہوں گے۔ اور بے شک میں نے پدری نسب کی بات کی ہے، جیسے حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حسنی ہیں، اور یہ بات صوفیاء اور عرفاء نے یہاں تک کہا ہے کہ اس میں ولایت کا نقطہ ابتدا وہ حضرت مولا کائنات ہیں، اور ولایت کا نقطہ اوسط وہ حضور غوث الاعظم ہیں، اور ولایت کا نقطہ کمال اور انتہا وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان بھی حضرت امام حسن مجتبیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، ان کی عظمتوں اور فضیلتوں کو ماننے والا بنائے، اور ہمارے ایمان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ ہے کہ سوال ہے کہ حضرت بلال کے حوالے سے ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی تو سورج نہیں ہوئی، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ہمارے اہل سنت کی کتب کے اندر اس کا کوئی معتبر حوالہ نہیں ہے۔
لہٰذا جس کا ذوق اور ایمان چاہے اسے قبول کرے، اس میں قباحت نہیں، لیکن اگر کوئی سند پہ جھگڑا کرتا ہے تو اس کی سند اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی ہونی چاہیے۔ اب ایک ہے کہ سپیسیفکلی اسی واقعے کی سند تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے، جی کوئی جھگڑا نہیں ہے، کیا اس سے حضرت بلال کی شان کم ہو جاتی ہے؟ ہم پوچھتے ہیں قرآن سے، قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ہے مصطفیٰ کا غلام، اور سابقہ نبیوں کے غلاموں کی شان یہ ہوا کرتی تھی۔ اصحاب کہف غار ثور میں سو گئے، سورج کے نکلنے کا وقت آ گیا، تو سورج نے نکلنا چاہا تو رب نے فرمایا ٹھہر، باری تعالیٰ یہ تو میرا روٹ ہے، میں روز آتا ہوں اور جاتا ہوں، اور تیرا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس نے کہا روٹ اپنی جگہ، میرا نظام اپنی جگہ، پر میرے دوست اپنی جگہ، میرے دوستوں کی شان اپنی جگہ، اور یہ سوئے ہیں، یہ آرام کر رہے ہیں، خبردار تیری دھوپ سے ان کے آرام میں خلل نہ آئے۔ باری تعالیٰ کیا کروں؟ فرمایا راستہ بدل، راستہ بدل۔ اس نے کہا جی جو حکم۔ تو وہ فرض کریں ایسے نکلا، فرض کر رہا ہوں ایسے نکلا، یہاں پہنچ کے اب غار کے دہانے سے دھوپ پڑتی تو فرمایا سیدھا نہیں جانا، پھر مڑ کر اپنا سفر طے کر، پھر غار کے دوسری طرف پھر دہانا تھا، پھر فرمایا پھر مڑ جا، پھر ڈوب جا۔ چلو باری تعالیٰ آج ہوئی تو بڑی مشکل، راستہ بدلا، ابھرتے ہوئے بھی ڈوبتے ہوئے بھی، چلو کوئی بات نہیں، آج کا دن تھا گزر گیا، تو کل تو پھر اپنے روٹ پہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو باری تعالیٰ کیا وجہ، یہ انہوں نے اتنا سونا ہے؟ فرمایا اچھا اگر یہی بات ہے تو پھر دکھاتا ہوں میرے بندوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ تو یہ باری تعالیٰ کب تک سوئیں گے؟ فرمایا جب تک اب ان کی مرضی اور جب تک میری مرضی۔ اور وہ سوئے رہے غار کے اندر، اور ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، ایک صدی، 309 سال تک وہ اصحاب کہف سوئے رہے۔ سورج ہر روز نکلتے ہوئے بھی راستہ بدلتا تھا، ڈوبتے ہوئے بھی راستہ بدلتا تھا۔ ارے بنی اسرائیل کے اولیاء کے لیے اگر سورج ہر روز 2 مرتبہ راستہ بدلے اور 309 سال تک بدلتا رہے، نہ تیری توحید کو خطرہ ہوا، نہ رب کے نظام میں خلل آیا۔ اور مصطفیٰ کے غلام کے لیے ایک بار اگر کہیں لکھا آ گیا ہے کہ سورج نہیں نکلا، یا اس نے روٹین بدل لی، نظام بدل لیا، تو تجھے فتویٰ یاد آ گیا ہے، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اس لیے جو کرامات ہیں، جب آپ قرآن سے پوچھیں گے تو سوال یہ ہوگا کہ کیا ایسی کرامت کا ظاہر ہونا ممکن ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے ممکن ہے۔ اب اگلا سوال کہ ان سے ہوا یا نہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں یہیں تک غرض ہے کہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب لکھا ہوا نہیں مل رہا تو نہ ملے، پر ہو تو سکتا ہے، پر ہو سکتا ہے تو اگلی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے اور ہوا، تم کہتے ہو سکتا ہے پر نہیں ہوا۔ تم کہتے ہو ہم سے دلیل کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہوا، تو ہم کہتے ہیں تم بتاؤ کہ نہیں ہوا۔ تو نہیں ہوا بھی تو کہیں نہیں لکھا ہوا، تو کیا جو کچھ ہوا وہ سب کچھ لکھا گیا ہے؟ کتنا کچھ ایسا ہے جو رپورٹ نہیں ہوا، جو روایت نہیں ہوا۔ تو اس لیے علمی اعتبار سے بحث ہوتی ہے کہ کیا یہ خلاف فطرت ہے، خلاف شریعت ہے، خلاف توحید ہے، خلاف دین ہے، خلاف عقل ہے۔ تو جب ہو سکتا ہے تو ہوا۔ اچھا پھر یہاں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ آج کل لوگ کرامات کو پھر عقل کے پیمانے پر لے آتے ہیں، اور یہ بات میں نے وہاں کی تھی، یہ جی ٹی وی پر وہ محترم قاری خلیل احمد صاحب اہل حدیث مسلک کے عالم دین ہیں جو ٹی وی اور میڈیا پر آتے ہیں، اور اہل تشیع سے بھی نمائندگی تھی اور اہل سنت سے بھی تھی، تو وہاں وہ کلپ پڑا ہوا ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ وہاں پر یہ بات ہوئی، تو میں نے وہاں پر بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو رد شمس ہے،
حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے سورج کا دوبارہ پلٹنا. تو اگر حضور کے ایک عاشق اور غلام کے لیے وہ ڈوبا ہوا نکل آئے تو وہ تو لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو اگر نکلنا تھا اور نہیں نکلا تو یہ بڑی بات ہو گئی ہے. ڈوبا ہوا واپس آیا ہے یہ بڑی بات ہے، یا جو تھا اس کو تھوڑی دیر وہاں سٹاپ لگا دیا یہ بڑی بات ہے؟ بتاؤ پھر. تو وہ تو ہے کہ نہیں؟ رد شمس کا واقعہ وہ معروف ہے. اچھا پھر کوئی کہے کہ جی رد شمس ہے یہ تو عقل میں نہیں آتا. اچھا کوئی کہے جی قرآن میں نہیں. قرآن میں لکھا ہے کہ الشمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ اللہ کا نظام تو یہ ہے کہ سورج اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے. بھئی جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تجری، تم کہتے ہو رک گیا. قرآن کہتا ہے تجری چلتا رہتا ہے، تم کہتے ہو رکا رہا. یہ تو قرآن کے خلاف ہے. تو جو قرآن کے خلاف ہو وہ تو حدیث بھی قابل قبول نہیں ہے. تو بھی کیا قرآن تجھے صرف یہیں سورہ یاسین میں نظر آیا؟ سورہ کہف والا قرآن نہیں ہے؟ سورہ کہف والا قرآن نہیں ہے؟ تو دوستو ایک ہے رب کا نظام اور ایک ہے کرامت یا معجزہ. تو روٹین کے مطابق ہو تو نظام ہے، اور کرامت کہتے ہی اسی کو ہیں جہاں نظام ٹوٹے. اگر نظام کے مطابق ہو تو کرامت کہاں سے ہوئی؟ کرامت تو خوارق میں سے ہے، وہ خرق عادت ہے. خرق عادت یعنی روٹین سے ہٹ کر کچھ انوکھا ہو جائے تو کرامت کہلائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو تخت لے کر آئے میرے لیے ملکہ بلقیس کا؟ تو نبی کا غلام لا رہا ہے تو نبی کو کیا حاجت پیش آئی کہ لا دو؟ نبی کیوں کہہ رہا ہے کہ لا دو؟ بھئی جو آپ کے قدموں کی خیرات سے یہاں بیٹھا ہے وہ تو لا کے دکھا رہا ہے. انا آتی کا بہی قبل ان یردد الیک طرفک. تو پھر آپ کا غلام یہ طاقت رکھتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ یہی تو دکھا رہے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے شیان شان نہیں، یہ تو ہمارے قدموں میں بیٹھنے والے کر لیتے ہیں. تو اگر وہاں سے دیکھو تو وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے 1000 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا بھاری تخت اٹھا کے لے آیا. وہ جو جس کے پاس علم تھا وہ علم والا تھا اٹھا کے لے آیا. تو پھر قرآن نے بس ایک نمونہ دکھا دیا ہے کہ جو میرے نبیوں کے غلام ہوں اور میرے محبوب اور مقرب ہوں، اولیاء اور صالحین ہوں، وہ کچھ بھی کر کے دکھائیں. یہ نہ کہنا کہ عقل میں نہیں آ رہا. عقل میں جو نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں. جو عقل میں آ جائے وہ کرامت کہاں سے ہوئی؟ وہ کرامت ہے ہی نہیں جو عقل میں آئے. کرامت کہتے اسی کو ہیں جو عقل میں نہ آئے. یہ اس دور کے بے عقل ہیں جو کرامت کی بھی یہ ڈیفینیشن نکال کے بیٹھے ہیں. وہ کرامتیں پڑھتا ہے بدبخت، فلاں کی کرامت پڑھی بھی دیکھو عقل میں آتی ہے، فلاں کی کرامت پڑھی عقل میں آتی ہے. بھئی چلو یہ کرامات تو آئی ہیں بزرگوں کی کتابوں میں، ان کو چھوڑو. جو کرامات قرآن میں آئی ہیں وہ بتاؤ کہاں سے عقل میں آتی ہے؟ جو کرامات قرآن میں آئی ہیں جو منصوص ہیں اور جو حدیث میں آئی منصوص ہیں، تو جو نص کے اندر وارد ہوئی ہیں کرامات وہ بتاؤ وہ کہاں سے عقل میں آتی ہیں؟ تو عقل جس کے سامنے عاجز آ جائے اسی کو معجزہ کہتے ہیں، اسی کو کرامت کہتے ہیں. عقل کو عاجز بنا دے، نبی سے ظاہر ہو تو معجزہ ہے، غیر نبی سے ظاہر ہو تو کرامت ہے. بس اتنی سی بات ہے. تو عقل قربان بپیش مصطفیٰ، عقل وہی ہے جو یار کے دروازے تک لے جائے، نہ یہ کہ اس دروازے سے دور کرے. ہم اس عقل سے دور اچھے جو محبوب سے دور کرے. اور وہ یہی تو عقل مندی ہے کہ کچھ اور حاصل کر سکو یا نہ کر سکو پر یار کا در مل جائے. یہی عقل مندی ہے اور ہم اسی کو عقل کہتے ہیں. اور باقی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب فتنہ ہے، فساد ہے، انتشار ہے، بے عقلی ہے. مگر اے اہل سنت کے لوگوں پڑھنا سیکھو. ہر شے قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے، لیکن افسوس ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. ہمارے مدارس، ہماری مسجدیں، ہمارے کیا حال ہے. بس یہ ان جیسے کچھ ادارے ہیں جنہوں نے ہمارا بھرم رکھا ہوا ہے.
اللہ تعالیٰ اس ادارے شمس العلوم کو آباد و شاد رکھے، اس کے اساتذہ کو، معاونین کو، انتظامیہ، شروع سے اب تک جو لوگ بھی جس نے جو خدمت کی، اللہ سب کی خدمت قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔